دروازہ مرہا نے ہی کھولا۔ کہنے لگی اندر آ جائیے۔ میں نے دیکھا تو عمر سو رہا تھا۔ کہنے لگی کہ اسے بہت تیز بخار ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے عمر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا تپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سب کچھ بند تھا۔ میں نے کہا آپ پلیز اس کا خیال رکھیں، میں کہیں سے میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ بڑی مشکل سے میں برف باری میں نہ جانے کہاں سے میڈیسن لے کر آیا۔ تب تک عمر اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ مرہا نے اسے ناشتہ بھی کروا دیا تھا۔ تبھی ہمارا تھوڑا سا تعارف ہوا۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں یہاں کسی سے ملنے آیا تھا۔ عمر کو ساتھ لے کے آنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور مجھے اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ عمر کو میں نے خود ہی پالا تھا۔ مرہا ایک خوش مزاج لڑکی تھی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ انگیجڈ ہے اور بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے، لیکن یہاں پہ ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں آئی تھی تو پھنس گئی۔ اس نے مجھے چائے بھی بنا کے دی۔ کہنے لگی کہ آپ چاہیں تو آپ صوفے پہ سو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، بس آپ نے میرے بیٹے کو رکھ لیا، یہی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اگلے روز برف باری رک گئی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں ایک کمرہ دلوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہاں قریب میں کوئی دوسرا ہوٹل بھی نہیں ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے، لیکن یہ سب آپ کی کمپنی نے بک کروایا ہوا ہے۔ وہ لوگ مجھے کمرہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کمرہ کوئی خالی ہے ہی نہیں، خیر میں بات کر کے دیکھوں گی۔ کہنے لگے کہ ابھی تو مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ جانا ہے، آپ اس کمرے میں رک سکتے ہیں اور عمر کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا بہت شکریہ۔ پھر کہنے لگی ایکچولی یوں تو آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ملنی، اس لیے میں نے ریسیپشن پہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کے نام سے متعارف کروایا ہے تاکہ وہ لوگ منع نہ کریں، اور یہ میری مجبوری تھی۔ میں نے کہا مرہا آپ بہت اچھی ہیں، بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ بہت اچھے اور بڑے دل کی مالک تھی۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ وہ جا چکی تھی، لیکن اس کے بعد برف باری دوبارہ سے شروع ہو گئی، اور یہ بہت شدید قسم کی تھی۔ مجھے مرہا کی فکر ستا رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی، لیکن کھڑکی سے باہر جس طرح سے برف باری ہو رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ کئی بار میں ریسیپشن پہ جا کے مرہا کے بارے میں پوچھ چکا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ فون کی سروسز کام نہیں کر رہی، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اگلے روز رات کے وقت ان کی گاڑی آئی۔ بڑی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو ان کی ٹیم کا مینیجر کہنے لگا مرہا برف میں دھنس چکی تھی، کوئی ہاسپٹل نہیں تھا، بڑی مشکل سے ہم اسے لائے ہیں،